अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट से जी बिल आखिर वो खबर आ गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। काजी साहब की जरा चलाकियां देखें कि 6 जजेस ने खत लिखा कि हमें आपसे मदद चाहिए, आप हमारी मदद करें। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को खत लिखा कि आप हमें रहनुमाई दें कि हम आखिर करें क्या। जो हमारे साथ एजेंसीज कर रही हैं, जिस तरह से कैमरे लगाए जा रहे हैं, रिश्तेदारों पर तशद्दुद हो रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, हमारा अपना चीफ जस्टिस हमारी बात सुनता नहीं है, आप बताएं हम क्या करें। काजी साहब ने उनका इशू उठा के हुकूमत को दे दिया कि आप जाने और ये जज जाने। यानी वो हुकूमत जिस पर इल्जाम है, वो हुकूमत जो मास्टरमाइंड है जजेस को धमकियां देने की, जो मास्टरमाइंड है। जजेस को फोन किया और कहा फलां को इतनी सजा दे दो, फलां को इतनी सजा दे दो। जो मास्टरमाइंड है सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का, जो मास्टरमाइंड है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दावा बोलने के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, बल्कि तमाम अदालतों के फैसलों को जूती की नोक पर रखने के, उन्हीं के हवाले, उन्हीं के आगे फेंक दिया कि आप जाने, आप अब इन जजों को निशाने इबरत बनाएं। इनसे जरा ये ना पूछें कि आपको आपके साथ एजेंसीज क्या कर रही हैं, इनसे जरा ये पूछें आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपने ये मिसकंडक्ट किया कैसे, आपने ये खत लिखा कैसे। आप इनको निशाने इबरत बनाएं और फिर कार्रवाई किसके जरिए कराएं, कमीशन का सरबराह किसको बनाएं, रिटायर्ड जज को। आपको याद है कि जब ये ऑडियो लीक वाला मामला आया था, ऑडियो लीक की गई थी बंदयाल साहब की सास की और वो परवेज इलाही की और दीगर जो ऑडियोज आई थी, साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो आई थी। उस वक्त आपको पता है एक कमीशन बना था, उस कमीशन के अंदर हाजिर सर्विस जज थे। उस कमीशन के सरबराह पता है कौन थे? हाजिर सर्विस सीनियर जज काजी फायज ईसा, और उसके अंदर नईम अफगान साहब, वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट वाले भी थे जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए। यानी अपनी दफा सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज और अब 6 जजेस जिनको इतने संगीन नतायज की धमकियां और इतना सीरियस नौयत का मामला वो हुकूमत के आगे फेंक दिया गया है और रिटायर्ड जज जाने। और खबर आई जी कल काबीना का इजलास बुलाया जाएगा और उसके अंदर ये फैसला होगा। आज ये खबर आई, कल कोई नहीं काबीना का इजलास हो रहा, काबीना का इजलास होगा परसों इजलास के अंदर देखा जाएगा कि अब होना क्या है। जरा मैं आपको जजेस की जो मुलाकात हुई है उस हवाले से भी, और सुप्रीम कोर्ट से बिल आखिर जी एलामिया आ गया है। कल भी इंतजार होता रहा, सारी रात गुजर गई, दिन भी गुजर गया और आज बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी करवा दिया है और इस पर बात करते हैं। लेकिन जरा मैं आपको पीटीआई के हवाले से बता दूं कि पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे क्या मामला हो रहा है। आज कोर कमेटी का इजलास हुआ पीटीआई का भी, उसका भी एलामिया आया। खैर उसके अंदर तो मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया गया रिटायर्ड जज वाले मामले को कि आपने टाउटों के सामने ये सारा मामला रख दिया है। आपसे पूछा गया था ना, आपसे गाइडलाइन ली गई थी ना, आपसे मदद मांगी गई थी ना, तो आप लेना एक्शन। आपने इन टाउटों के सामने सारा मामला फेंक दिया है। लेकिन पीटीआई कोर कमेटी के अंदर हुआ क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि इस मामला, इतना बड़ा मामला जो पीटीआई को अल्लाह ने इतना बड़ा चांस दिया अपने आप को सुरखरू करने का, उस मामले को भी ये जाया कर रहे हैं। तो लिहाजा अब इस हवाले से पीटीआई के अंदर भी बातें हुई हैं। पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज के खत पर सख्त एहतजाज का फैसला। पीटीआई के ने 6 जजेस के खत पर तहरीक के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में शहबाज गिल, मुसद्दक अब्बासी, सलमान अकरम राजा शामिल। 7 रुकनी कमेटी तहरीक का लाएअमल देगी। कोर कमेटी इजलास में अरकान की जजेस के खत पर सख्त रद्द-ए-अमल न देने पर क़यादत पर तनकीद। कोर कमेटी इजलास में लीगल टीम पर भी तनकीद की गई। कोर कमेटी अरकान ने कहा कि हमें कंप्रोमाइज किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए, हमें इस मौका पर जारहाना अंदाज अपनाना चाहिए। शहबाज गिल का कहना था कि खामोशी इख्तियार करके हम बानी पीटीआई के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमें बानी पीटीआई ने सियासत में आने के लिए खत नहीं लिखा था, हम खुद आए थे। किसी ने हमें इनवाइट नहीं किया था कि आओ तुम पीटीआई के अंदर, हम खुद आए थे ना, तो लिहाजा अब हमें खड़ा भी होना चाहिए। कोर कमेटी इजलास में लतीफ खोसाकी एक केस में, यानी जो आज एक केस हुआ है, वो जो इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड वाली जमानत वाला केस था, खोसा साहब पेश ही नहीं हुए, उस पर भी वजाहतें दी
اجلاس میں کمیٹی ممبران نے لیگل ٹیم پر جو ہے وہ پھر سوالات اٹھائے. یہ خبر ہے کہ لیگل ٹیم پر سوالات اٹھائے گئے کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ دیا گیا ہے, آپ پارٹی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں, آپ کس طرح کا کمپرومائزڈ قسم کا آپ تماشا لگا رہے ہیں, ہومیوپیتھک قسم کے آپ بیان دے دیتے ہیں, چھوٹی موٹی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کام پورا ہوگا. ذرا میں آتا ہوں شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے پھر کیا پنگا لیا ہے. ذرا میں جو سپریم کورٹ سے خبر آئی ہے نا وہ ذرا حرف برف میں آپ کے سامنے رکھ لوں. چیف جسٹس آف پاکستان کو 25 مارچ 2024 کو ایک خط موصول ہوا. 26 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز مذکورہ خط میں لگائے گئے الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس نے اسی دن چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججوں کے ساتھ افطار کے بعد 8 بجے میٹنگ بلائی. اچھا یہ جی میٹنگ آج انکشاف ہوا ہے کہ یہ خفیہ ملاقات کسی جگہ پہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس نے انہیں افطار پہ گھر بلایا. چیف جسٹس نے اسی دن چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججوں کے ساتھ افطار کے بعد 8 بجے میٹنگ بلائی. یعنی عامر فاروق کو بھی بلایا. عامر فاروق جس پر الزامات ہیں, جس نے یہ سارا تماشا لگایا, جس کو مسلسل خط لکھے جا رہے تھے, اس کو بھی بلا لیا. اچھا چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر شام 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں تمام ججز کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا گیا. اگلے دن 27 مارچ 2024 کو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سے ملاقات کی اور اس کے بعد چیف جسٹس نے سینئر جج کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور پاکستان بار کے سینئر 3 ممبر سے ملاقات کی. کونسل اسلام آباد میں موجود ہے. اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کا فل کورٹ اجلاس اسی دن شام 4 بجے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں طلب کیا گیا. فل کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے بھیجے گئے خط میں اٹھائے گئے مسائل پر غور کیا. فل کورٹ کے ارکان کی اکثریت میں اتفاق رائے پایا گیا کہ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر چیف جسٹس وزیر اعظم پاکستان سے مذکورہ خط میں اٹھائے گئے مسائل پر ملاقات کر سکتے ہیں اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا. وزیر اعظم نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے ہمراہ آج 28 مارچ 2024 کو دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سینئر جج اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات کی. یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی. چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا کہ ججز کے معاملات اور عدالتی کام میں ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور کسی بھی صورت میں عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہونے دیا جا سکتا. انہوں نے اور سینئر جج نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی ستون ہے اور قانون کی حکمرانی اور مضبوط جمہوریت کو برقرار رکھنا ہے. اچھا جی یہ اعلامیہ ایسے ہی ہے. اس میں ایک چیز نئی آئی ہے جو یہ پتا چلا ہے کہ قاضی صاحب نے ان 6 ججز کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے. اس سے پہلے تو یہ خبر نہیں آئی تھی, نہ کسی صحافی نے رپورٹ کی یہ کہیں پہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے. لیکن یہ ایسے ہی ہے. وہ جیسے ایک اعلامیہ آتا ہے نا کہ ہمارے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. اچھا ہم دشمن کو کی آنکھ کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کریں گے, لال کریں گے, دم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہماری امن کی خواہش اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور آزادی زار رائے, خود مختاری, اور اس طرح کا جو ایک ہومیوپیتھک سے الفاظ ہوتے ہیں نا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ فلانے کی ملاقات مشترکہ مفادات پر گفتگو کی گئی. بس وہ کوئی نہیں پتا ہوتا مشترکہ کون سے مفادات ہیں, کون سے مشترکہ معاملات ہیں, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. یہ اسی طرح کے الفاظ ہیں ہومیوپیتھک سے. اور کہا گیا جی وہ ریٹائرڈ جج پر اتفاق ہو گیا ہے اور اب حکومت جانے اور یہ 6 ججز جانے, یعنی معاملہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا. لیکن یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر آج کم سے کم یہ لے دے ہوئی ہے کہ ہم بے شرمی کر رہے ہیں, ہم 2 نمبری کر رہے ہیں, ہم عمران خان کی کاز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اچھا چند دن پہلے شہباز شریف کو جو تھپڑ پڑے تھے کہ وہ جو کمیٹی بنائی تھی اقتصادی کمیٹی, اس سے وزیر خزانہ کو نکال دیا تھا, پھر فوری طور پہ جوتے پڑے اور اس کے بعد وزیر خزانہ کو وہ کمیٹی دینا پڑ گئی تھی. آج کیا ہوا ہے؟ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی وزیر داخلہ کو نکال دیا گیا. وزیر اعظم کابینہ کی ECL کمیٹی کے سربراہی خود کریں گے. محسن نقوی طاقتوروں کا چہیتا, اسی کو نکال دیا ہے. پہلے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پنجاب کی وہ اپنی ٹیم لانا چاہتا ہے اور وہ لانے نہیں دی جا رہی, وہ IG پنجاب وغیرہ سیکٹری داخلہ ان کو بنانا اور یہ سارے معاملات. تو اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ آج بھی جس میں عمران ریاض خان کا اور سمیع ابراہیم کا نام ڈالا گیا ہے, اس کی سربراہی خود وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی ہے, محسن نقوی کو نکال دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا ایک دفعہ پھر سے شہباز شریف نے
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سے پنگا لیا ہے۔ اچھا ایک منیب فاروق نے آج بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا اگر ملاقات کرنی ہی تھی، یہ جو ملاقات ہوئی ہے آرمی جو ہے شہباز شریف کی اور چیف جسٹس کی، اگر ملاقات کرنی تھی نا تو وزیر اعظم کے ساتھ DGI بھی ہونے چاہیے تھے، تاکہ ان پہ الزام لگے ہیں نا، ان پہ الزام ہے نا کہ وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، وہ کرنٹ لگاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا پھر ذرا دیکھیے، ذرا ہماری عیاشیاں چیک کرے، ایک ڈیفالٹ ہوتا ہوا ملک، ایک IMF کی گھٹنے اور تلوے چاٹتا ہوا ملک، ذرا عیاشیاں دیکھیے۔ خبر سنیے، نوڈیرو ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس لاڑکانہ عارضی طور پر صدر مملکت کی سرکاری رہائش گاہ قرار۔ کابینہ ڈویژن نے ایوان صدر کے علاوہ نوڈیرو ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس لاڑکانہ کو صدر مملکت کی عارضی سرکاری رہائش گاہ قرار دیا ہے۔ نوڈیرو ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس لاڑکانہ سرکاری رہائش گاہ قرار دینے کا اطلاق 10 مارچ 2024 سے ہوگا۔ عارضی سرکاری رہائش گاہ صدر مملکت کی تنخواہ، الاؤنسز اور پریویلیج ایکٹ 1975 کے تحت قرار دی گئی ہے، یعنی صدر صاحب کو اختیار ہے کہ کسی بھی جگہ کو وہ صدر ہاؤس ڈکلیئر کر دیں، کسی بھی جگہ جائیں اور وہ رہیں، اور اس کے پیسے سرکار برداشت کرے گی۔ تو یہ عیاشیاں کی جا رہی ہیں، اس طرح سے ملک کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ قوم پہلے ہی نفسیاتی طور پہ پاگل ہو چکی ہے، یہ مہنگائی، یہ ڈرامے، یہ پولیٹیکل کرائسس، روز کی یہ کھچے سن کے اب اس قوم کو اس طرح کی خبروں سے مزید ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان